میں نے ابھی ایک جملہ کہا کہ نواز شریف نے ذہنی طور پہ ایک شکست تسلیم کر لی ہے۔ یہ شکست تسلیم کیوں کی ہے؟ کیا کوئی یہ سمجھ سکتا ہے کہ ایک شخص کو 30-40 برس ہو چکے ہوں، اتفاقیہ صحیح سیاست کے اندر وہ 3 دفعہ ملک کا وزیر اعظم بھی رہ چکا ہو؟ یہ تو انہیں علم تھا کہ عوام ان کے ساتھ نہیں ہے، لیکن ان کا زوم تھا ماضی کے پیش نظر، اس کے پس منظر میں، کہ عوام ساتھ ہو نہ ہو، اسٹیبلشمنٹ طاقتور حلقے جسے چاہیں اس ملک کا حکمران بنا دیں۔ وقت بہتا ہوا دریا ہے۔ میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ علم نہیں تھا، یہ اندازہ نہیں تھا، نہ نواز شریف کو یہ اندازہ تھا کہ پلوں کے نیچے کتنا پانی بہہ چکا ہے۔ نواز شریف کو واضح طور پہ کہہ دیا گیا ہے کہ ہمارے بس میں نہیں کہ ہم آپ کو 2/3 میجارٹی دے سکیں۔ ادارہ بدنام ہو جائے گا، بغاوت ہو جائے گی، لوگ جو ہے سراپا احتجاج بن جائیں گے۔ یہ میں مکمل ذمہ داری سے آپ کو قیافہ نہیں، اندازہ نہیں، میں خبر دے رہا ہوں، اور اس خبر کا ذریعہ فیصلہ کن گفتوں کے اندر سے یہ خبر جو ہے وہ مجھ تک پہنچی ہے۔ میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں یہ ولاگز جو ہے میرے دیکھے جا رہے ہیں، اور جو میں کہہ رہا ہوں وہ فیصلہ کرنے والی طاقت اور قوت کے حق میں جاتا ہے۔ ان کی اس جرت کو میں آفرین کے سلام نہیں کہتا، آفرین کہتا ہوں کہ انہوں نے نواز شریف پر واضح کر دیا ہے کہ 2/3 میجارٹی تو درکنار، آپ لوگوں کے حمایت یافتہ لوگ ضمانتیں ضبط ہونے کی حالت میں وہ چھلنی سے چھن کر نتائج ہمارے پاس پہنچ رہے ہیں۔ میں نے پچھلے ولاگ میں کہا تھا، اور آپ یاد رکھیے گا، کہ ان قریب وہ وقت، شاید کوئی ایسا وقت ہو ترتیب وقت میں، اور وہ ترتیب وقت کے نزول کا وقت آ چکا ہے، کہ نواز شریف کے بارے میں آپ ان قریب سنیں گے کہ ان کے پلیٹلیٹس کم ہو گئے ہیں، ان کی حالت خراب ہو گئی ہے، اور وہ علاج معالجے کے لیے پاکستان چھوڑ کر بیرون ملک سدھار رہے ہیں۔ ناظرین کرام، بڑا دعویٰ تھا، بڑا زوم تھا۔ وہ جی ٹی روڈ کو اپنی طاقت کا مصدر اور منبع سمجھا کرتے تھے۔ اس جی ٹی روڈ پہ خود انہوں نے، خفیہ اداروں نے، آزاد میڈیا نے سرویز کروائے ہیں۔ ان سرویز کا نتیجہ جو سامنے آیا ہے، فقط کہیں 4% نواز شریف کے حق میں، اور اگر بہت زیادہ کہیں چھلانگ لگی ہے تو 8% سے آگے نہیں گیا، 90% عمران خان کے حق میں۔ نواز شریف جو پہلے ہی بیماریوں کا شکار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بیماریوں سے نجات دے اور انہیں صحت مند رکھے۔ نواز شریف اندر سے ٹوٹ گیا ہے بیچارہ۔ جی ٹی روڈ کا سروے آ گیا، کچھ پلے نہیں ان کے، اور پھر بھاگ دوڑ کر کے بھی دیکھ لیا۔ باپ جسے یہ عجیب و غریب القابات سے نوازا کرتے تھے، اس باپ کے قدموں میں جا کے پڑ گئے۔ شجاعت جسے کہا کرتے تھے یہ ہمارا لیول نہیں ہے، اس شجاعت کے پاس بیٹھے ہیں، جی ہم آپ کو 2 MNA کی نیشنل اسمبلی کی اور 4 صوبائی اسمبلی کی نشستیں دیتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ اتحاد کریں۔ اس وقت خبر یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ اگلے ولاگ میں آپ کو نون لیگ کے ایک ایسے اجلاس کی اندرونی اور داخلی خبر دوں گا کہ تصدیق آپ کر لیجئے گا، یا کسی میں جرت ہو تو وہ اس سے انکار کر کے دکھا دے۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ گزشتہ چند روز میں نے اسلام آباد میں گزارے، اور اسلام آباد میں کوئی اہم نہیں گیا تھا۔ سنا ہے کہ وہاں سے خبریں ملتی ہیں، اور جن لوگوں کو خبریں ملتی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ غرور اور تکبر کے دائرے میں داخل نہیں ہوتا تو جن لوگوں کو میں جانتا ہوں، اپنے دوستوں کو، ان سے زیادہ گہرے تعلقات میرے شہر اسلام آباد
اور شہر اقتدار میں ہیں۔ میں 6 دن کے بعد وہاں سے واپس آیا ہوں۔ میرے پاس اہم خبریں ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ شہر اقتدار سے ایک تھپڑ کی گونج موضوع بحث بنی ہوئی ہے، ہم اس پر بات کریں گے۔ ہم بات کریں گے جی ٹی روڈ، جو کہا جاتا رہا ہے اور شاید بجا طور پہ کہا جاتا رہا ہے، میں لفظ شاید بھی ڈراپ کرتا ہوں، واقعتاً ٹھیک کہا جاتا تھا کہ یہ جو جی ٹی روڈ ہے یہ نون لیگ کا گڑھ ہے۔ زمانہ بدلتا ہے، زندگی بہتا ہوا دریا ہے، زندگی فرد کی ہو یا قوم کی، زندگی سے متعلقہ سیاست ہو یا فرد اور قوم کی ذاتی اور اجتماعی زندگی، اس کے رنگ بدلتے ہیں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جی ٹی روڈ کا حال کیا ہے۔ دعویٰ کوئی نہیں، لیکن یہ عرض ضرور ہے، یہ معروض ضرور ہے کہ میری اس ویڈیو کو یاد رکھیے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب باپ کے ساتھ الحاق ہوا سیاسی، یا کرایا گیا، بالکل کرایا گیا، تو بہت زیادہ تنقید آئی۔ جو کچھ مریم نواز نے کہا ہم وہ بھی اس میں شامل کریں گے۔ آج باپ کے ساتھ نون لیگ کا، نواز شریف کا رویہ کیا ہے، جھکاؤ کس قدر ہے اور وہ کیوں ہے، ہم اس کا بھی ذکر کریں گے۔ نواز شریف نے یہ بھی کہا تھا ایک وقت میں، جب انہیں کہا گیا کہ ماضی میں آپ اکٹھے تھے، آپ نے سیاسی سفر جو ہے اس کا آغاز اکٹھے کیا، تو میاں صاحب شجاع صاحب اگرچہ ناراض ہیں، لیکن ان کی کچھ نہ کچھ اہمیت اور حیثیت ہے پنجاب کے اندر، یا چند اضلاع کے اندر، یا جاٹ برادری کے اندر، آپ ان سے بات کریں۔ تو نواز شریف نے، آپ کو یاد ہوگا ناظرین کرام، سامعین کرام، ایک جملہ کہا جو بڑا ہی متکبرانہ تھا۔ غالب نے کہا ہے کہ ہم نے مجنوں پہ لڑکپن میں اسد، ہم نے مجنوں پہ لڑکپن میں اسد، سنگ اٹھایا تھا کہ سر یاد آیا۔ اب نواز شریف کو میں نے دیکھا کہ شجاعت جس سے بولا بھی نہیں جاتا۔ اور شجاعت کون ہے؟ شجاعت میرے بڑے گہرے تعلقات تھے چودھری ظہور اللہ صاحب سے، بہت گہرے۔ تب تک کبھی شجاعت جو گردن لڑکائے، زبان لڑکھڑائے، نہ بولنے کے قابل، نہ بیٹھنے کے قابل، یہ ابھی تک سیاست میں نہیں آئے تھے، لیکن وقتی طور پہ وہ اس ملک کے چند ماہ وزیر اعظم بھی رہ چکے۔ اب اسی شجاعت کے پاس نواز شریف پہنچے ہیں، باپ کے پاس بھی گئے، شجاعت کے پاس بھی گئے، اور ابھی پتہ نہیں اور کہاں کہاں وہ جائیں گے۔ آپ کو یاد ہے کہ جب تک جہانگیر ترین اور علیم خان پی ٹی آئی کے ساتھ تھے، اس کا حصہ تھے، انہیں اے ٹی ایم کہا گیا، انہیں چینی مافیا کہا گیا، انہیں ملک کا کرپٹ ترین جو ہے وہ عنصر قرار دیا گیا۔ کس نے قرار دیا؟ شہباز نے، نواز نے، مریم نواز نے۔ آج انہی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی میٹنگ اس وقت ہو رہی ہے جب میں یہ ولاگ کر رہا ہوں، اسلام آباد سے واپس آ کر۔ ان تمام موضوعات پہ آج کے ولاگ میں گفتگو کروں گا، اور وہ خبر جو شہر اقتدار، وہ خبریں جو شہر اقتدار سے میں لے کر آیا ہوں، وہ میں آپ کے حضور پیش کروں گا، اور اس ذمہ داری سے پیش کروں گا کہ آپ یاد رکھیے گا کہ مجھے زندگی میں جتنے لوگ بھی جانتے ہیں وہ یہ ضرور کہیں گے، مجھے اپنے منہ سے ادا کیے ہر لفظ کی حرمت کا پیش کی احساس رہتا ہے۔ میں کوئی تہمینہ نہیں لگاؤں گا، میں کوئی قیافہ نہیں دوں گا۔ یہ جو بھی آپ کو کہتے ہیں نا مجھے چڑیا نے خبر دیا، کوئی چڑیا، میں جانتا ہوں چڑیا کے جو رشتہ دار ہیں وہ کون ہے۔ جو یہ کہتا ہے کہ مجھے چڑیل نے خبر دی ہے، کوئی تعلق نہیں کسی چڑیل کے ساتھ، قیافہ شناسی ہے، اور قیافہ شناسی بھی زرخیز ذہن ہی کر سکتے ہیں، اس حد تک وہ قابل احترام ہے کہ نواز شریف کو جی ایچ کیو سے کیا جواب، کیا ڈائریکشن اور کیا انسٹرکشنز ملی۔